اس وقت گھر میں آپ کی صاحبزادی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی زوجہ اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن اور آپ کا غلام عامر ابن فہیرہ یہ موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر میں وہ راز کی بات کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ یہ ان بچوں کو گھر والوں کو ادھر ادھر کر دو تاکہ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گردن جھکا کر عرض کیا ہوا اہلی اہلک یا رسول اللہ. سبحان اللہ. ہوا اہلی اہلک یا رسول اللہ. حضور یہ میرا خاندان نہیں آپ کا خاندان ہے، میرے بچے نہیں آپ کے بچے ہیں. بلا تأمل ارشاد فرمائے میرے بچے کٹ جائیں گے، راز کی بات آؤٹ نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، چہرہ مبارک چمک اٹھا. فرمایا اچھا ابو بکر رات کو انشاءاللہ اجازت ہو گئی ہے، اللہ نے حکم فرما دیا ہے، آج رات کو ہم نے ہجرت کرنی ہے. ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے عرض کیا الصحبہ. حضور ساتھ کون ہوگا؟ ساتھ کون ہوگا؟ فرمایا انت ہو صدیق، اے صدیق اس سفر میں میرے ساتھ تو ہوگا، اللہ کا حکم ہے اس سفر میں میرے ساتھ تو چلے گا. چنانچہ سارا نقشہ تیار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. اپنے چچا زاد بھائی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی میرے بستر پر تم سو جاؤ اور یہ مکے والوں کی امانتیں میرے پاس ہیں. آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے، ان کی امانتیں بھی حضور فرماتے علی کو علی یہ امانتیں مکے والوں کو دے کر کے تو بھی ہجرت کر کے آ جانا اور اس وقت میرے بستر پر تم لیٹ جاؤ. چنانچہ اس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئے. یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے بھائی. یعنی اندازہ لگاؤ یہ مکے والے آپ کو شہید کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اس رات کو مکے والوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا ہوا تھا کہ جب باہر نکلیں ختم کر دو، اور ننگی تلواریں لے کر کے مکے والے محاصرہ کر کے کھڑے تھے. تو اس حالت میں اس بستر پر لیٹ جانا یہ معمولی دل گردے والے کا کام نہیں، یہ بہت بڑا شجاع بہت بڑا بہادری کا سکتا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. تو وہ آرام سے بستر پر لیٹ گئے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلنے لگے تو چاروں طرف کافروں کے جوان ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے کہ جو ہی باہر نکلیں گے ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب ایک مٹھی ریت کی اٹھا کے نا اس طرح چاروں طرف بکھیر دو، پھینک دو ان کی آنکھوں میں، دیکھ میں ان کو کیسے اندھا کرتا ہوں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت اٹھائی اور اس طرح ایسے کر کے پھینکی. تو مٹی پھینکنا آپ کا کام، ہر کافر کی آنکھ میں ڈال کے ان کو اندھا کر دینا رب کا کام. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ جو مٹی وہ جو ریت آپ پھینک رہے تھے نا وہ اللہ پھینک رہا تھا. اللہ کی قوت تھی، اللہ کی طاقت تھی، اللہ کا حکم تھا. بظاہر آپ کا ہاتھ تھا مگر کافروں کی آنکھوں میں پہنچائی کس نے؟ اللہ رب العالمین نے. سارے اندھے ہو گئے، ایک دوسرے کی آنکھیں ملنے لگے اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے نکل کر کے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچ آئے. یعنی وہ مروہ کی طرف سے چلے اور مسولہ کی طرف جہاں کبوتر چوک میں جو مسجد تھی وہاں پھر مسجد بن گئی مسجد صدیق اکبر. یہ مسجد ہندی کے نام سے مشہور تھی، اب تو اس کو بھی یہ گرا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پھر یہیں سے مسفلہ سے لے کر کے رات کو ہی ابو بکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر غار ثور میں تشریف لے گئے. اس وقت آپ اندازہ لگاؤ غار ثور پر آپ
اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ادھر جب صبح ہوئی دیکھا تو آپ تو بستر پر ہے نہیں ہیں، حضرت علی ہیں۔ تو ابو جہل جو بڑا دشمن تھا وہ کہنے لگا اوہو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہے نا تو وہ ابو بکر کے گھر میں چلے گئے ہوں گے۔ وہ بھی دشمن بھی سمجھتا تھا کہ محمد الرسول اللہ اگر کسی کے ہاں گئے ہوں گے تو وہ ابو بکر ہی ہو سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ سارے کافر ادھر آئے، ابو جہل ان کی کمان کرتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے گھر آیا، اور حضور تو نکل چکے تھے رات کو ہی۔ یہاں آ کر کے اس نے دستک دی تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بچی تھی، چھوٹی تھی، یہ باہر نکلی، کہنے لگا کدھر ہے تیرا ابا؟ کہنے لگی نہیں بتاتی۔ محمد کدھر ہے؟ نہیں بتاتی۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، کہا بتاتی نہیں۔ کہنے لگا بتا دے ورنہ میں تیرا حشر کر دوں گا۔ تجھے پتہ نہیں میں عمرو بن ہشام رئیس مکہ قریش کا سردار ہوں اور میرا نام ہے عمرو بن ہشام۔ یہ یاد رکھیے، ابو جہل جو لقب ہے نا اسلام نے اس کو دیا ہے، ورنہ اس کا لقب اپنی قوم میں ابو الحکم تھا، حکمتوں والا۔ اس کی بات کا بڑا وزن ہوتا تھا، اور یہ ان کا سردار تھا۔ ابو جہل معمولی آدمی نہیں تھا، بہت بڑا پاورفل آدمی تھا، بڑا دشمن تھا اسلام کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس نے اس اسماء کو بالوں سے پکڑا اور پکڑ کر ایسے جب گھمایا نا، گھما کر کے پھینکا تو آپ کی پیشانی نوکدار پتھر پر جا کے لگی اور اس سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور ٹھہرے، یہ غار ہے، اندر سوراخ ہوتے ہیں، سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، اس لیے آپ ٹھہرے، میں جا کر کے پہلے اندر غار کو صفا کرتا ہوں تاکہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ دے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا، وہاں آپ نے اپنی ڈیڑھی لگا دی تاکہ کوئی چیز ہو تو نکل کے حضور کو تکلیف نہ دے۔ اندر بیٹھ کر کے ساری جگہ صاف کر کے پھر عرض کیا حضور تشریف لے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر غار ثور میں تشریف لے گئے اور پھر ابو بکر صدیق کی گود میں حضور نے سر رکھ کے لیٹ گئے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت گزری ہے بر صغیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ غار ثور میں ابو بکر صدیق کی گود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور وہ نظر آتا تھا جیسے رحل پر قرآن کھلا ہوا پڑا، ایسی کیا بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 راتوں تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی اس جمال محمد کی زیارت کرتے رہے، اور کوئی نہیں تھا، اللہ کی ذات ابو بکر اور حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ جو مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع دے گا میں اس کو 200 اونٹ انعام دوں گا۔ 200 اونٹ، یوں سمجھ لو بھائی جس طرح آج کل کوئی کہے نا کہ کسی مجاہد کا پتہ بتلاؤ تو تمہیں میں 200 ہوائی جہاز دوں گا۔ یہ اتنا بڑا انعام تھا۔ ابو جہل نے اعلان کیا جو محمد کا اطلاع کرے میں اس کو 200 اونٹ انعام دوں گا۔ اچھا، اس انعام کی لالچ میں لوگ دوڑے ادھر ادھر۔ اس وقت فوجی ہوتے تھے، فوجی یعنی پاؤں سے قدموں کے نشانات سے وہ سمجھ جاتے تھے کہ لوگ کدھر گئے ہیں، تو فوجی چلتے رہے ادھر ادھر۔
تا آگے غار سور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ادھر اللہ نے حفاظت کا کیا انتظام کیا کہ اللہ نے بکری کو حکم دیا، بکری نے جلدی جلدی غار کے دہانے پر جالا بن دیا اور کبوتری کو حکم دیا، اس نے اس میں انڈے دے دیے۔ اب جو کافر وہاں آئے تو ایک کہنے لگا کہ اس غار کے اندر دیکھو یہاں نہ، دوسرا کہتا پاگل ہو گیا بے وقوف، اگر یہاں سے گزرے ہوتے تو یہ بکری کا جالا ہوتا اور کبوتری کے بچے ہوتے، تو یہ نہیں دیکھتے ہو یہاں سے کوئی انسان کیا کوئی پرندہ بھی نہیں گزر سکتا۔ اللہ جب حفاظت کرے نا بھائی تو اس طرح اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ بکری نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب غار سے دیکھا، جو لوگ غار سور تک گئے نا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اندر غار میں آدمی نیچے ہوتا ہے نا اور سامنے اوپر راستہ ہے، تو جو باہر آدمی ہوتا ہے اس کے قدم اندر نیچے والے آدمی کو نظر آتے ہیں۔ تو کافروں کے قدم جب نظر آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اگر ان کافروں نے پکڑ لیا تو کیا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا ایمان اللہ کی ذات پر بہت اونچا ایمان ہوتا ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یعنی یہاں بھی عجیب نکتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے نا، جب بحیرہ کلثم کے کنارے پہنچے، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا اور پیچھے فرعون 6 لاکھ فوج لے کر کے آ گیا، اب کدھر جائیں گے؟ قال کلا ان معی ربی سیہدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہ گھبراؤ، ہرگز نہ گھبراؤ، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، ابھی راستہ دے دے گا۔ تو یہاں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، معیت، اس معیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ فرمایا۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر پریشان نہ ہو، اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت جس طرح میرے ساتھ ہے نا اسی طرح تیرے ساتھ بھی ہے۔ تو خیر کافر چلے گئے۔ اس وقت ایک عرب کا بہت مشہور پہلوان تھا، سراقہ بہت تگڑا پہلوان تھا، وہ بھی انعام کے لالچ میں آیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور تک نہیں پہنچے تھے تو سراقہ نے دیکھ لیا، وہ گھوڑا اڑاتے ہوئے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے فرمایا سراقہ تم 200 اونٹوں کی لالچ میں میرے پیچھے آئے ہو؟ سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ کسرا ایران کا بادشاہ، یہ اس وقت سپر پاور تھی، سپر پاور دو تھی، ایک کسرا اور ایک قیصر۔ کسرا ایران والا اور قیصر شام کا، روم کا بادشاہ، یہ 2 سپر پاور تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ سے، اے سراقہ تو 200 اونٹوں کے لالچ میں میرے پیچھے پکڑنے کے لیے آ گیا؟ اور سراقہ میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، یعنی جو بادشاہ ہے نا ایران کا، اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب فرما رہے ہیں؟ جب آپ ہجرت فرما رہے ہیں اور سارا مکہ دشمن ہے،
دشمنی میں لوگ پیچھے پھر رہے ہیں، پکڑنا چاہ رہے ہیں، ایک ابو بکر کے سوا آپ کے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، اللہ کی مدد ہے، اور زمین میں صرف ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ۔ اس وقت حضور فرما رہے ہیں کس سراقہ کو، سراقہ چلا گیا۔ عجیب بات ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو اللہ نے کس طرح سچا دکھایا۔ زمانہ گزر گیا، حضور مدینہ منورہ تشریف لے آئے، 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، پھر حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2.5 سال وہ بھی گزر گیا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اسلامی فتوحات پھیلنی شروع ہوئیں، اور پھر کسرا بھی فتح ہو گیا، ایران کا بادشاہ ہرمزان وہ گرفتار ہو کر کے مدینہ منورہ میں آیا، اور اس نے ہاتھوں میں وہی سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اب بادشاہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن، اور اس وقت کے سپر پاور کا بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ کڑے اتار دو، کنگن اتار دو، اس سے کنگن اتروائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلاؤ سراقہ کو۔ سراقہ مسلمان صحابی ہو گئے تھے، بلاؤ سراقہ کو۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اور کس طرح بوڑھے ہو گئے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سراقہ وہ ہجرت والا واقعہ یاد ہے؟ عرض کیا حضور یاد ہے۔ فرمایا میرے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اور جی ٹھیک ہے، لیکن اب تو میں غلام بن کے ہوں نا، اب تو میں صحابی ہوں، حضور کا غلام ہوں، اب وہ بات ختم ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں نہیں سراقہ، تم یہ کنگن پہنو، یہ جو کسرا کے کنگن ہے نا یہ تم پہنو، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو میرے اللہ نے کس طرح پورا فرمایا، کہ جب کوئی بھی ساتھ نہیں تھا حضور نے اس وقت فرمایا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، تو تم یہ کنگن پہنو تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرے نبی کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سراقہ نے وہ کنگن پہنے۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے لگے اور غار ثور میں پہنچ گئے۔ ادھر ابو جہل آیا، اس نے اسماء رضی اللہ عنہا کو مارا، اور وہاں کے پتھر پہ دے مارا۔ تو اس کے بعد تو خواب خاصر ہو کے چلے گیا، کہنے لگا اسماء تمہیں پتہ نہیں میں مکے کا بادشاہ ہوں، مکے کا سردار ہوں۔ اسماء کہنے لگی او ابو جہلہ، اگر تجھے اپنی طاقت پہ ناز ہے تو مجھے بھی محمد کی صداقت پہ ناز ہے، میں ٹکڑے ہو جاؤں گی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تمہیں نہیں بتاؤں گی کہ کہاں گئے ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا یار دیکھو ابو بکر تو ابو بکر ہے، اس کے بچے بھی حضور کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ ادھر جب کھانے کا وقت ہو گیا، یہ واقعات انسان سنتا ہے تو پھر ایمان کا پتہ چلتا ہے نا۔ کھانے کا وقت ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار رکھی تھی کہ ان پر انشاءاللہ آگے سفر کریں گے۔ تو عامر ابن فہیرہ جو غلام تھا اس کو فرمایا تھا کہ تم پھر اونٹنیاں ہمیں پہنچا دینا، اور ایک راہبر کا انتظام کیا تھا کہ تم بھی ہمارے ساتھ پھر چلو گے۔ تو حضرت اسماء نے اپنی اماں سے کہا اماں جلدی جلدی کھانا تیار کرو تاکہ میں حضور کو اور ابا کو وہاں غار ثور میں کھانا پہنچاؤں۔ چنانچہ انہوں نے کھانا تیار کیا، اور اس وقت کو جو بھی کھانا ہوگا تو وہ باندھنے کے لیے وہ جو دسترخوان سمجھ لیں آپ، وہ جو دسترخوان تھا وہ اسماء رضی اللہ عنہا کا پیٹی بند تھا، ایک رومال سمجھ لیں جس کو کمر کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ تو جب ابو جہل نے مارا تھا نا
اور آپ کا زخم ہو گیا تھا تو اس کی پٹی باندھنے کے لیے اسی دسترخوان کے 2 ٹکڑے کیے تھے، اسے کہتے ہیں نطاقہ. تو اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑے میں روٹی باندھی اور دوسرے ٹکڑے میں انہوں نے اپنے ماتھے پر جو زخم تھا اس کو باندھا. اور اسی حالت میں وہ بچی اسماء وہاں سے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہ محلہ مسفلہ، اس مسفلہ سے کھانا لے کر کے پیدل غار ثور میں، غار میں حضور کے پاس پہنچ گئی. وہاں جا کر کے جب انہوں نے کھانا پیش کیا، حضور نے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا اسماء یہ کیا ہوا؟ عرض کیا حضور ابو جہل آیا تھا، آپ کا پوچھتا تھا، میں نے بتایا نہیں، اس نے مجھے اٹھا کے پتھر پہ دے مارا اور میرا چہرہ، میرا ماتھا یہ زخم ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسماء انت ذات النطاقین، 2 ٹکڑوں والی، 2 تسموں والی، 2 دسترخوان والی، 2 پیٹی بند سمجھ لو، پیٹی بند والی نطاقہ، ذات النطاقین. یہ آج بھی لقب ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا. غار ثور کی طرف جو سڑک جاتی ہے نا، اس پر آج بھی لکھا ہوا ہے شارع ذات النطاقین. شارع کہتے ہیں سڑک کو، یعنی ذات النطاقین. اسماء کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ سڑک اس اسماء کے نام پر ہے جن کا لقب حضور نے کیا دیا تھا؟ ذات النطاقین. تو اس طرح انہوں نے کھانا پہنچایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اونٹنی کا دودھ بھی پہنچاتے رہے، کھانا پہنچاتے رہے. 3 دن کے بعد اللہ کے حکم سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی میت میں اگلا سفر شروع کیا. علماء نے مختلف لکھا ہے، بعد نے کہا 18 دن میں پہنچے، بعد نے کہا 12 دن میں پہنچے، لیکن بہرحال پیدل ہی سفر، اونٹنیوں پر سفر تھا. 2 اونٹنیاں تھیں، ان پر سفر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہی جو اب یہ طریق الہجرہ بنا ہے نا، یہ تقریباً وہی راستہ ہے، اس لیے اس کو شارع الہجرہ کہتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم جس سفر پر آگے جائیں گے یہ بدر کی طرف سے ہو کے جاتی ہے، پرانی سڑک جو ہے. تو پہلے یہی تھی. الحمدللہ میں نے پہلا 1981 میں کیا تو اس وقت ہم اسی روڈ سے آتے تھے. یہ شارع ہجرہ پھر بعد میں بنی تھی، لیکن پہلے یہی بدر والا روڈ تھا. اسی روڈ سے ہم سفر کرتے تھے، اسی روڈ سے ہم آتے جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روڈ کے ساتھ ساتھ سفر کیا، وہ جو طریق الہجرہ کا علاقہ ہے. کچھ آگے تشریف لے گئے تو معبد ایک خاتون تھی، اس کا خیمہ تھا، اس کے پاس رکے اور اس سے فرمایا کہ وہ بکری کا دودھ وغیرہ ہے. وہ کہنے لگی دودھ والی بکریاں تو ساری چرنے گئی ہیں، گھر میں ایک بکری بندی ہے لیکن وہ خشک ہے، اس کے اندر دودھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لے آؤ اس کو. وہ جب اس بکری کو لائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ کے ساتھ بھر گئے. حضور نے فرمایا یہ دودھ دھو لو، اس کو دودھ نکالو. نکالنا شروع کیا. فرمایا معبد گھر میں جتنے برتن ہیں سارے لے آؤ اور دودھ سے بھر لو. سارے کتنے برتن ہوں گے خیمے کے اندر، جو بھی تھے وہ لے آئی اور بکری سے دودھ نکال کے برتن بھر دیے. یہاں ایک عجیب بات ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جب پیالے میں دودھ ڈالا اور وہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا، حضور وہ دودھ نوش فرما رہے تھے اور حضور نے نوش فرمایا شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رضیت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. عجیب جملہ
شرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دودھ نوش فرما رہے تھے اور میں خوش ہو رہا تھا، میں دیکھ کر کے خوش ہو رہا تھا کہ میرا محبوب دودھ نوش فرما رہا ہے۔ حضور نے بڑا محبت کے ساتھ دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور اسی طرح خشک ہو گئی، اور پھر وہاں سے ام معبد کے خیمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر شروع کیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس کا بھی سارا حال آتا ہے۔ پھر اس کا خاوند آیا، اس نے پوچھا، اس ام معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ اس طرح ایک روشن چہرے والا، خوبصورت چہرے والا شخص آیا، ساتھ اس کے دوسرا بھی تھا۔ بڑی تفصیل کے ساتھ ہے وہ واقعہ، ہے بڑا لمبا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سفر شروع کیا اور پھر آپ سب سے پہلے قباء پہنچے۔ قباء جہاں آپ لوگ پہلے بھی گئے ہیں، تو قباء کی جو مسجد ہے نا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسجد بنائی۔ یہاں پر گھر تھا کلثوم بن الحدب کا، یہ بھی سردار تھے، بڑے آدمی تھے۔ ان کا مکان تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے، یہاں ٹھہرے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آپ نے مسجد بھی بنائی۔ پھر اس کے بعد جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے چلے آگے مدینہ منورہ تک۔ یہ درمیان میں 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ راستے میں وہ بنی سالم کا شاید محلہ ہے، جس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ تو ابھی وہاں پر پوری مسجد بنا دی گئی، مسجد جمعہ۔ یہ اسلام میں پہلا جمعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ادا فرمایا۔ اس کے بعد مسجد مدینہ منورہ پہنچے، تو یہ جس جگہ مسجد نبوی ہے نا، یہ 2 بچے تھے، یتیم تھے، سہل اور سہیل۔ سہل اور سہیل نام تھا، ان کی زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بلا کر فرمایا، یا بنی النجار سامنونی آیتکم انا نرید ان نبتنیہما مسجدا۔ اے بنی نجار والے، قبیلہ بنو نجار تھا، اے بنی نجار قبیلے کے لوگوں، یہ تو بڑا قیمتاً ہمیں دے دو، ہم یہاں مسجد بناتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم قیمت نہیں لیتے، فرما نہیں قیمت میں دوں گا۔ چنانچہ اس مسجد کی، جس کو اب ریاض الجنہ کہتے ہیں، اس مسجد کی قیمت حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی نے ادا کی۔ حضور نے حضرت عثمان سے فرمایا اس کی قیمت ادا کرو، تو انہوں نے اس کی قیمت ادا کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مسجد بنائی، جس کو آج مسجد نبوی کہتے ہیں۔ یہی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور علی تک، پھر حضرت ابو بکر کے دور میں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہی مسجد تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتوحات ہو گئی، باہر سے وفود آنے شروع ہو گئے اور اجتماع ہونے شروع ہو گئے، تو ریاض الجنہ کے آگے جو 3 صف ہے نا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ جگہ اس مسجد میں شامل فرما دی تھی، ورنہ ریاض الجنہ جو ہے یہیں تک حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے دور میں یہیں تک مسجد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، خود بھی مزدوروں کی طرح کام کیا، اور پھر 8 سال کے بعد پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ حضور مکے میں فاتحانہ داخل ہوئے، اور پھر الحمدللہ دین اسلام کی کامیابی ہوئی۔ آگے انشاءاللہ بدر کا میدان آئے گا، وہاں انشاءاللہ بدر کے میدان پہنچنے سے پہلے میں وہاں کی بھی تھوڑی سی تعریف عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہمارا سفر بہت زیادہ برکت و رحمتوں والا فرمائے، اور سفر کی تمام برکتیں اللہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ڈرائیور صاحب، ان کا نام رحمت اللہ ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ ان کو بھی ہمت دے، توفیق دے، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، حجاج کو، معتمرین کو کبھی مکہ کبھی مدینہ لاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی
بہت زیادہ ترقی نصیب فرمائے، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، ان کے گھر میں بھی اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ